السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ہے وہ اس وقت دورہ امریکہ میں موجود ہیں. کل انہوں نے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کیا. ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کا یہ دورہ جو ہے وہ آن گوئنگ جو سچویشن ہے خطے کی اس حوالے سے تو اہم ہی ہے، لیکن پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے. اور اوورسیز سے جو ان کی ملاقات ہے اس کی کیا انسائٹس رہیں اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ پڑوسی ممالک کی انسائٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے پوڈ کاسٹ میں آج کے. اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا خیریت سے ہیں؟ اللہ اللہ کا احسان. دیکھیں آزاد کاسٹ جو ہے نا اس میں حسن ایوب ہوتا ہے. بالکل. تو مہمان تو آپ کا پھر میں ہی ہوں. نہیں، آپ آزاد کاسٹ میں اور مہمان کوئی نہیں ہے. آزاد کاسٹ کی میزبان میں اور مہمان آپ. اور یہ آزاد کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے. اوکے، نائس. اور سب سے پہلے یہی سٹارٹ ہوا تھا. الحمدللہ آج تک جاری ہے. آج تک جاری ہے انشاءاللہ جی، آگے بھی جاری رہے. یہ تو بتائیں کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں انہوں نے کل اوورسیز سے انٹریکٹ کیا، یہ انٹریکشن پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ویسے کل ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ آن گوئنگ سچویشن ہے وار والی، اس میں تو بہت اہمیت کا حامل ہے. پہلے تو یہ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانیز ان سے کتنا پیار کرتے ہیں. جب وہ داخل ہونے لگے تو پھولوں کی پتیاں نشاور کرنی شروع کر دی ان کے اوپر. اچھا. اور اس طرح پتیاں چھتیاں نہیں پھینکی جاتی ہوتی اوورسیز میں نا، امریکہ شہر میں جب نا، تو وہ جس طریقے سے انہوں نے والہانہ استقبال کیا، جس طریقے سے ایک وکٹوریس جو آپ کے فوج کے سربراہ ہیں ان کو عزت دی جا رہی ہے امریکہ کے اندر پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے، یہ بڑی خوش آئند ہے. بالکل. اور اس پر بہت سے لوگوں کو مرچیں بھی لگی ہوئی ہیں. تو ان کے لیے میں کہوں گا کہ رو پٹو، چیخو یا پٹو. ٹھیک ہے. اب یہ کامیابیاں سمیٹ رہا ہے دورہ، تو کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے تو آپ چند لوگوں کے بغض کی وجہ سے، اس کی آپ کی خواہش کی وجہ سے اس شخص کی عزت میں کمی نہیں لا سکتے آپ. تو عاصم منیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. ہی از اے برنگر آف پرائڈ فار انٹائر نیشن. ہی از اے برنگر آف پرائڈ. اور انہوں نے جس دلیری کے ساتھ مارکہ حق میں پاکستان کے سر کو فخر سے بلند کیا، پاکستانیوں کے سر کو دنیا میں فخر سے بلند کیا، اس کے لیے جو یہ ان کو وارم ویلکم دیا جا رہا ہے، ہی از ورتھی آف اٹ. اچھا حسن، پاکستان میں نا ایک بہت یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہم اس آن گوئنگ سچویشن میں ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ایران کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو انڈیا کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے. لیکن جب یہ وار ہو رہی ہے نا تو بہت سی ایسی بھی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جو بہت ہی وہ ہیں. اب ایران کنٹینیو کریک ڈاؤن کر رہا ہے موساد ایجنٹس کا، اور وہ بہت سے جو ہیں ان کا تعلق انڈیا سے بھی نکل رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اسرائیل اور انڈیا یہ ان کے انٹرسٹ کپلڈ ہیں، یہ کلبڈ ہیں. ان کو ایک اینٹی کے طور پر دیکھا جائے. بظاہر انڈیا نے وہاں پر اپنے بزنسز اسٹیبلش کیے، لیکن ایکچولی وہ اسرائیل کو جو ہے وہ انفارمیشن اور انٹیلیجنس گیدرنگ میں جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے. بالکل. تو یہ بیسکلی اسرائیل بہت سے دیگر اقوام کے افراد کے ذریعے بھی اپنی انٹیلیجنس گیدرنگ کرتا ہے. اسرائیل نے یقینی طور پر انٹیلیجنس کے جو ایریا میں ایران کے اوپر اپنی ڈومیننس جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے. بالکل. جو بات ماننی پڑے گی. آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے وہ پیجرز بلاسٹ کرائے تھے اپنے، وہ پیجرز ایک کمپنی انہوں نے رجسٹر کی آن لائن، اور پھر اس کو فورن کمپنی، یورپین کمپنی جو ہے وہ ظاہر کر کے تو وہ آگے انہوں نے ان کو دے دیا، اور پھر وہ حماس والے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے یا زخمی ہوئے. تو وہ اس طریقے کی جو ہے کاروائیاں وہ کرتا ہے. دے آر ویری ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اندر. اس وقت اسرائیل جو ہے وہ اپنی جارحیت اور اپنے جو مذموم مقاصد کے حصول کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کا مکمل شولڈر ٹو شولڈر سپورٹر جو ہے وہ انڈیا ہے. اچھا، یہ جو سچویشن بن رہی ہے تو کیا اس وار کے بعد ایران انڈیا کے تعلقات پہ غور کرے گا؟ جو ایجنٹ ہی اس کے ملک سے گرفتار ہو رہے ہیں، جو خود اس کی تباہی میں انوالو ہیں. دیکھیں، ایران کے اندر ان کے اپنے اندر بھی غدار موجود ہے، اور ان کے دوست جس کو وہ دوست مجھ سمجھتے تھے وہ بھی بیسکلی ان سے غداری کر رہے ہیں. یہ ایک المیہ ہے، اور میرے خیال سے سانپ کا کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیں نا جتنی پریسیجن کے ساتھ انہوں نے وہاں پر ٹارگیٹس کیے جو ہائی ویلیوز تھے، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے، چاہے وہ
جو ہے وہ اٹامک کے ریپریزنٹیٹیوس تھے ان کے جو اچھے تھے سائنسدان تھے, جس پریسیجن کے ساتھ ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور جتنا افیکٹولی اور سکسیزفلی ان کی شہادتیں انہوں نے کرنے میں کامیاب ہوئے, تو یہ تو ظاہر کر رہے ہیں نا کہ وہاں پر کسی نے پنس شیئر کیے ہوئے ہیں. بالکل, وہ پنس شیئر کیے بغیر اتنی پریسیجن نہیں آتی. یہ جو کہتے ہیں نا سیٹلائٹ کے تھرو دیکھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ باتیں ہوتی ہیں. یعنی یہ راکٹ بھی مارے جاتے ہیں نا, تو وہ 20 میٹر کا ایک دائرہ کھینچا جاتا ہے, ایک بڑا دائرہ ہوتا ہے جس میں جا کر آ کے راکٹ لگ رہے ہوتے ہیں, جب یہ میزائل لگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اتنا نہیں ہوتا, اور وہ بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کہاں پر ہے, کہاں پر موجود ہے وہ ہائی ویلیو ٹارگٹ جس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو انسائڈر ایڈ ان کو مل رہی ہے, جو کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے ایران کا. اور میری اگر یو آسک می, دیکھیں یہ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا, اف یو آسک می, مجھے جو ہے وہ ایران کی بہت تباہی ہو چکی ہے, بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے ایران کی. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. ایرانی بالکل ڈٹے ہوئے ہیں, وہ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن نقصان ایران کا بہت ہو چکا ہے, اتنا ہو چکا ہے کہ یہ ناقابل تلافی ہے. اگر ابھی آج بھی جنگ بندی ہو جائے تو ایران کو ری گین کرنے میں, کمنگ بیک ٹو دس سچویشن, اس پوزیشن تک پہنچنے میں جس میں یہ اس کشیدگی سے پہلے تھا, تو کم از کم 10 سال لگ جائیں گے. اوکے اچھا جناب, اب بات کرتے ہیں خالستان کی سکھ تنظیموں کی. انہوں نے G7 اجلاس سے قبل جو ہے وہ مودی کے خلاف زبردست پروٹیسٹ کیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کینیڈا یہ جانتا ہے کہ جو ہے وہ ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کرنے میں جو ہے وہ مودی اور یہ را ملوث ہے, اور اس کے ثبوت بھی کینیڈین گورنمنٹ نے دیے ہیں. تو ایسے میں G7 میں ان کو انوائٹ کرنا جو ہے وہ عالمی اقدار کی خلاف ورزی ہے. اس ساری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, G7 کا ممبر ہے انڈیا, اور یہ ڈپلومیٹک ان کے اوپر کمپلشن تھی کینیڈا کے اوپر کہ وہ انہوں نے اس کو انوائٹ کرنا ہی کرنا تھا. اگر کینیڈا کی خواہش پر ہی کام ہونا ہوتا تو کبھی بھی یہ انویٹیشن جو ہے ایکسٹینڈ نہ ہوتا اور ان کو نہ بھیجا جاتا. تو یہ بیسکلی ایک ڈپلومیٹک کمپلشن تھی جس کی بنا کے اوپر انہوں نے نریندر کو جو ہے وہ دعوت بھیجی. لیکن وہ وہاں جا تو رہا ہے, لیکن اس کی عزت افزائی کوئی نہیں ہے. اس کو وہ وارم ویلکم جو ہے وہ کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے مطلب وہ چیز نہیں ہے جو پتہ ہے دل میں جو ہے نا بغض ہے, ان کو مطلب پسند نہیں کرتے اس کو. دے ہیٹ انڈینس ناؤ, اور یہ انڈیا کے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہے کہ آپ دوسرے بندے کے ملک کے اندر اس ملک کے شہری کو اسیسینیٹ کر رہے ہو, تو آپ جو ہے نا وہ ہینیس کرائم کمٹ کر رہے ہیں. اور ان کا جو اصل مکروہ چہرہ ہے وہ سامنے آیا ہوا ہے, اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی تکلیف دہ ہوں گی انڈیا کے لیے کہ جس طریقے سے ہمارے خالستان والے جو لوگ ہیں وہ احتجاج اب وہاں پر کر رہے ہیں, اور جتنا بڑا میسو احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کوئی 200-400-500 والا احتجاج نہیں ہے, وہ اتنا بڑا احتجاج ہے, شاید انڈیا میں بھی اتنا بڑا احتجاج نہ ہو سکے مودی کے خلاف جتنا احتجاج وہ کرنے جا رہے ہیں. تو کینیڈا جو ہے وہاں پر مودی کی جو یہ دورہ ہوگا یہ اس کے لیے مزید ذلت آمیز ہوگا, یہ اس کے لیے تضییق آمیز ہوگا, اور اس کے خلاف ایسا احتجاج اس نے ایسا احتجاج کبھی دیکھا نہیں ہوگا جیسا یہ احتجاج ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اٹس اے برنگر آف شیم فار انٹائر انڈیا. یہ مودی جو ہے نا یہ وجہ بنا ہے. یہ انڈیا کی بے توقیری کروانے میں اس کسی کا سب سے بڑا اگر رول ہے تو وہ نریندر مودی کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو اللہ نے اس کو ذلیل کرنا ہے, اور یہ ذلیل ہو رہا ہے. اچھا حسن, ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سچویشن میں, جبکہ خطہ ویسے ہی آلریڈی ایک جنگ میں جھکا ہوا ہے. تو عالمی تحقیقاتی ادارے کی جو ہے وہ ایک رپورٹ ہے, اور یہ جو ہے وہ سویڈن کا عالمی ادارہ ہے, اس کی سالانہ رپورٹ آئی ہے, اور اس نے میں انکشاف کیے ہیں کہ بھارت اپنے ایٹمی ہتھیاروں میں خوفناک اضافہ کر رہا ہے. 2024 کے مقابلے میں 2025 میں اس وقت اس کے پاس 180 ایٹمی ہتھیار تھے پہلے, اور اب اس میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. اس سچویشن میں ہمارے لیے کتنا بڑا الرٹ ہے؟ ہمارا نمبر سے ڈبل کو ٹچ کر رہا ہوگا. ہاں شاید اس سے زیادہ ہی کر رہا ہوگا. ہاں اسے ڈبل ٹچ کر رہا ہوگا, اور ہمارا سائز اتنا سا ہے, ہاں ان کا سائز جتنا ہے ہم نے اس کو پورا انتظام کیا ہوا ہے. ایوری انچ آف انڈیا وہ ہمارے پاس اس کا انتظام موجود ہے. بٹ ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں. ہم نے اتنے اسمال سائز کے جو کہتے ہیں نا یہ ایٹم بم بنائے ہوئے ہیں کہ ہم صرف جو آبجیکٹیو اچیو کرنا ہوگا, جس جگہ کو ہم نے اس کو نشانہ بنانا ہوگا, ہم بنا سکتے ہیں. ہمیں یہ کیپبلٹی آئی ہے جو کہ میرے خیال سے ویسٹ کو بھی شوق دیا تھا پاکستان نے.
ویسٹ کو بھی شوق دیا تھا کہ پاکستان کی یہ کیپبلٹی جو ہے اور جو افیکٹونیس ہے پاکستان کے نیوکلیر سسٹم کی وہ بہت سپیریئر ہے انڈیا سے. انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ تابکاری جو ہے وہ پھیلی ہے, وہاں پر لوگ جو ہے وہ بیمار ہوئے ہیں, وہ پورا کا پورا گاؤں جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا. تو پاکستان کا ایک تو جو نیوکلیر کا پروگرام ہے یہ انتہائی سیکیور ہے, یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس سے مطلب جو ہے نا ان سے بھی بہتر ہے, اور پاکستان کا جو میزائل ڈیولپمنٹ سسٹم ہے وہ بھی دنیا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. تو لہٰذا ہندوستان جو ہے نا وہ اللہ کا فضل ہے, یعنی دنیا کی واحد اسلامی ایسی طاقت ہے جو آج کے دور میں بھی, ورنہ ہر طرف مسلمان جو ہے نا وہ دشمنوں سے کفار سے مار کھا رہے ہیں, بالکل ہر طرف. مطلب ایران کو بھی دیکھ لیں تو مار ہی کھا رہے ہیں نا, مطلب سچی بات ہے. لیکن پاکستان الحمدللہ واحد ملک ہے جس نے اپنے سے کئی گنا بڑے جو ہے وہ کفار کے ملک کو گھٹنوں پر لے آئے, گرا دیا ہم نے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پاکستانیوں پر, یہ اللہ کا احسان ہے, اور ہماری افواج کی جو ہے نا وہ شجاعت ہے, بہادری ہے, اور ان کا جو ہے نا وہ ایک کہتے ہیں کہ یقین ہے, توکل اللہ ہے, جس جرت سے وہ لڑتے ہیں. یہ دیکھیں اٹس کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ دا گن, اٹس دا مین بیہائنڈ گن. تو یہ وہ بات ہے کہ ہماری جو افواج ہیں وہ بھی دنیا کی عظیم افواج ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا جناب, ایک چیز اور کہ جہاں ایک طرف بھارت سفارتی سطح پر ذلیل ہو رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ G7 میں شرکت سے قبل ہی ان کے خلاف کافی جو ہے نا وہ ڈیمونسٹریٹ کیا گیا سخت قسم کا. دوسری طرف جو ہے بھارت کے اندر صرف 39 دنوں میں جو ہے وہ 5 ہیلی کاپٹر حادثات ہوئے, مطلب ان کے فضائی حادثات کا جو ہے نا سلسلہ وہ تھم نہیں رہا. وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ نالائق پائلٹس اور سب سے زیادہ جو ہے وہ حادثات یہ جو ہے پچھلے اگر 20 سال کا 30 سال کا ڈیٹا نکالے دنیا میں انڈیا کا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہیومن ایرر. کو دیکھیں فضائی حادثے ہو جاتے ہیں, اس میں پتہ لگنا ہوتا ہے کہ کیا وجہ کیا بنی. وہ وجہ جو ہے وہ 90% ہیومن ایرر ہے جی. تو یہ بیسکلی ان کی جو تربیت کا فقدان ہے, اور بیسکلی لرننگ کی جو ہے نا کیپیبلٹی نہیں ہے ان میں. جو لرن کرنا جو ہوتا ہے نا چیزوں کو سیکھنا, یعنی پاکستانی پائلٹ جو گئے تھے جو میرے خیال سے 2 مہینے کا ٹریننگ تھی وہ مہینے میں مکمل کر چکے تھے. تو پاکستان کے تو پائلٹس ہیں وہ اتنے بہترین ہیں, اور ان کے مقابلے میں جو انڈین ہیں وہ انہوں نے رافیل بھی جو ہے وہ ذلیل کروا دی دنیا میں. تو یہ ہے انڈین پائلٹس کی حالت. اور کمرشل پائلٹس کی طرف بھی اگر چلے جائیں تو وہاں پر بھی آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیوں اتنے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انکمپیٹنٹ ہیں. اور ہمارے جو پائلٹس ہیں ماشاء اللہ بہترین ہیں, چاہے وہ آپ کمرشل ایئر لائنس میں دیکھ لیں, چاہے آپ جو ہے وہ دیکھ لیں ایئر ڈیفنس میں دیکھ لیں, چاہے آپ آرمی ایویشن میں دیکھ لیں, چاہے ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس دیکھ لیں, تمام کے تمام غضب کے پائلٹ ہیں, دنیا کے بہترین پائلٹس ہیں. سو یہ مزید انسائٹس بھی لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.